جیسے کہ ایک تو یہ کہ ظن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا، تب تو اس کو بتانا ہوگا. ایک برائی کو اگر روکنے پر یہ ظن غالب آ جائے کہ فلاں گناہ کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے تو یہ باز آ جائے گا، تب تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو ہم تب سمجھائیں، ورنہ پھر واجب نہیں رہے گا. بتائیں تو اچھا ہے، لیکن بات صورت سے کہ نہ بتائیں تو اچھا ہے کہ فساد کر دے گا، ہنگامے کر دے گا. اور وہ جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہو مسجد میں، تو ایسے شخص کو اس کے لیے واجب ہے کہ جو اس کو باہر نکالنے میں قدرت رکھتا ہے، وہ باز نہیں آتا. اچھا، اس میں پاگل آ جاتے ہیں بعض اوقات مسجد میں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کی عبادتوں میں مخل ہوتے ہیں، ایسے کو بھی نکالا جائے گا مسجد سے. یا بعض آصف زدہ آ جاتے ہیں جو اچھل کود مچاتے ہیں، سو لانا مسجد میں جو لانے والے وہ بھی گناہ گار ہیں. ایسے پاگلوں کو، ایسے اچھل کود کرنے والے آصف زدوں کو، مسجد اکھاڑا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھے آدمی، تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، نعت شریف پڑھے، ہے نا، واعظ و نصیحت کی ترکیبیں ہوں، سنیں سنائیں، یہ مطلب عبادت کی جگہ ہے، اعتکاف کیا جائے اس میں. تو یہ آصف زدوں کا اور یہ بابا جیوں کا منڈل نہیں ہے یہاں کہ لائیں اور مطلب کہ جنات اتاریں اور یہ اچھل کود کرتے ہوں، چیخ مارتے ہوں، ان کے گرد وہ مداری جو ہلکا لگاتے ہیں اس طرح ہلکا لگاؤ، تو تماش بین دیکھ رہے ہوں، کہیں کہ یہ ہوتا ہے، لے آتے ہیں اٹھا کے. تو ایسوں کو مسجد میں نہ، تو جن کو قدرت حاصل ہے تو ایسوں کو وہ باہر نکال دے، مگر یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ وہ بہت ہنگامہ ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا مارا ماری ہو سکتی ہے، تو ہر ایک نہیں نکال سکتا اس کو، ایسا پاورفل ہو. اور ایسے پاورفل لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو اتنے سمجھدار ہوں کہ ان کو نکالنے کی وجہ سے شور میں اضافہ نہ ہو، اور چار آدمی اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں کہ بیچارے کو اللہ کے گھر سے نکالتا ہو، اللہ کے گھر سے نکالتا ہو. ارے بھائی، اللہ کے گھر عبادت کرنے کا ہے، دوسروں کی عبادت میں یہ خلل ڈال رہا ہے. اور یہ سب میں جو مضمون بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں کے مضامین ہیں، اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. نہ میں نکالتا ہوں، نہ میں ایسوں کو نکالنے پر میری قدرت بھی نہیں ہے، میں ان سے تھوڑی نکال کے پکڑ کے کھینچ کے نکال سکتا ہوں. تو مسئلہ بتاتا ہوں، شرعی احکام یہ کہ اللہ کا گھر پر امن ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو، کہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے. یہ نہیں کہ ہنگامے ہو رہے ہوں، دم دھماٹیاں ہو رہی ہوں تو آدمی پھر نماز کے لیے دوسری مسجد چلا جائے گا، تلاوت کرنی اور کہیں چلا جائے گا. یہاں تو بھائی مچھلی مارکیٹ لگا دیتے ہیں لوگ، شور مچاتے ہیں، جنات والے آ جاتے ہیں، پاگل گھس جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ان کو. تو ایسا نہ ہو، کہیں بھی نہ ہو ایسا، کسی بھی مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے مسجد نبوی شریف میں، مسجد الحرام میں بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ ان کو بھی روکنا ضروری ہے، جو روکنے پر قادر ہے، کہ وہ بھی دوسروں کی عبادتوں میں مخیل ہوتے ہیں. جو لانے والے ہیں ان میں اتنی سمجھ ہوتی نہیں ہے، یہ پلے گراؤنڈ تو نہیں ہے نا. پھر مسجد نبوی اور مسجد حرام، کعبہ شریف والی مسجد، مکہ مدینہ کی مسجدین کریمین ان کو بولتے ہیں، ان کا ادب تو ہماری ان مسجدوں سے زیادہ ہے. وہاں یہ بچوں کو لے جاتے ہیں، اور بچے پھر جو بھی کرتے ہوں، پیشاب وغیرہ بھی کرتے ہوں گے، وہ بہت کچھ کرتے ہوں گے، وہ کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں بچے. اور لوگوں کے لیے بعض بچے سے ہوتے ہیں مسئلہ بن جائے، تو اس طرح کے بچوں کو بھی نہ لے جایا جائے. مسجد میں اتنا چھوٹا بچہ جس کے بارے میں ظن غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا، تو اس کو تو مسجد میں لانا حرام، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، باہر چیز میں لکھا ہوا ہے. اور ایسا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ تو نہیں کرے گا، یہ ظن غالب ہے کہ یہ بتا دیتا ہے، مگر اس طرح کے بچے کو بھی لانا مسجد میں مکروہ تنزیہ ہے. اور ایسا بچہ کہ بڑا بچہ سمجھدار ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ شور کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے. جیسے وہ کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں تراویح میں، بچے بہت دیر لگتی ہے تراویح میں، ماں بھیجتی ہوگی اس کے باپ کو، بولتی ہوگی لے جاؤ تھوڑا گھر میں سکون ہو. اب یہ مسجد کے کھاتے میں ڈال دیا تو وہاں جا کے ہنگامے کرے گا مسجد میں، اور نمازیوں کے لیے مسئلہ کھڑا کرے گا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تراویح میں، کئی مساجد میں یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ سب گناہ گار ہوتے ہیں جو اس طرح لے آتے ہیں نا بچوں کو، جو پتہ ہے کہ بچہ میرا اس قابل نہیں ہے. ایسے بچوں کو، شرارتیوں کو تو بعض اوقات اسکول والے بھی نکال دیتے ہیں، اس کو بورڈنگ میں ڈالو. بورڈنگ بھی ایک طبقہ ہے جہاں وہ ڈالتے ہیں، تو شرارتی بچوں کو 8 دن میں ایک بار شاید گھر بھیجتے ہیں اور وہاں اس کی تربیت کرتے ہیں. تو وہ ایسی فیسیں لیتے ہوں گے، اور کبھی واسطہ نہیں پڑھا لیکن مطلب سنا ہوا ہے کہ بورڈنگ ہوتی ہے ان کی. ایسے بچوں کے جو کسی طرح قابو نہیں آتے.
تو مسجد ہے، اس کو امن امن امن. اور رمضان شریف آ رہا ہے تو تراویح میں خیال رکھنا اپنے بچوں کو نہیں لانا. جمعے میں عید میں بچوں کو لے آتے ہیں اور بچے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بچے کو مسجد میں لانے والا گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی محمد. اللہ علیہ